السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان عزیز وقار، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ قربانی کے مسائل پیش کروں۔ قربانی کا جو تذکرہ ہے، کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور قربانی کی کیا برکتیں ہیں، انشاءاللہ آپ اس میں سماعت فرما لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ قربانی یہ جو ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے، جو مالدار پر واجب ہے، جو صاحب استطاعت پر۔ خاص جانوروں کو خاص دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنا ثواب کی نیت سے یہ قربانی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کس پر واجب ہے؟ پہلے مسلمان اور مقیم ہونا، صاحب نصاب، آزاد ہونا، یعنی غلام اگر ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، آزاد ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرمائے، جس طرح مرد پر، مسلمان مرد پر جس طرح قربانی واجب ہے، اسی طریقے سے عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ صاحب استطاعت یعنی جس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت بھی ہو، یا پھر اتنا تجارت کا مال کہ اتنا پیسہ ہے کہ جس سے 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے، یا 52.5 تولے کی چاندی کی قیمت تک وہ پیسہ پہنچ سکتا ہے، تو یہ غنی ہے۔ اور اگر یہ بھی حکم دیا ہے، علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ قربانی سے پہلے صاحب استطاعت نہیں تھا، اگر قربانی کے دن یہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو حضرت ان مسائل کو سماعت فرما لیں۔ اور سب سے پہلے 10، 11 اور 12 یعنی 3 دن اور 2 رات قربانی کے ایام ہیں کہ 10ویں کی صبح سے لے کر 12ویں کی مغرب تک، اس سے پہلے قربانیاں مکمل کر لیں۔ اور آگے یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لیں کہ قربانی کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قربانی کرنے سے برکت و رحمت ہوتی ہے، ظاہر میں مال و دولت خرچ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں بلکہ وہ مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے روز بروز دیکھتے ہیں کہ دن و رات ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے جانور ہیں جو حلال جانور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں روزانہ یہ ذبح ہوتے ہیں، لیکن ہر دوسرے روز اتنے ہی آپ کو ملیں گے، کیونکہ یہ وہ مال ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی، جو حلال مال ہے، جو حلال جانور ہیں، ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ تو لہٰذا بعض کا یہ سوچنا کہ صرف قربانی کے دن میں اتنے لاکھوں کے، ہزاروں کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو صرف ہمیں یہی ایام کیوں یہ باتیں یاد آتی ہیں؟ اس سے پہلے جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں، اس وقت یہ باتیں کیوں یاد نہیں آتی؟ بہرحال یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ ہماری جان، یہ جانور، یہ زمین و آسمان، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ اگر اسی کی راہ میں بندہ اگر کوئی پیش کرتا ہے، اسی کی راہ میں قربانی دیتا ہے، اسی کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے، تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ خود دینے والی ذات اس نے برکتیں رکھی ہیں، تو پھر دینے سے بندہ سوچتا کیوں ہے؟ بہرحال آئیے میں اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے چلوں کہ حضرات محترم، قربانی کے دنوں میں جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل قربانی ہے۔ ہمارے حضور آفتاب نبوت مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیث شریف میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان کا کوئی عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب پسند نہیں ہے۔ بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں و بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، بس خوش ہو کر قربانی کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یعنی تم لوگ موٹا اور تندرست جانوروں کی قربانی کرو، اس لیے کہ یہ قربانی کے جانور پل صراط پر تمہارے سواری ہوں گے۔
اور اسی طریقے سے قربانی کے متعلق فرمایا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ہمارے حضور نور علی نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے سوال کیا گیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، گویا اللہ و رسول جل شانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نیک امر و فعل خیر اللہ کے نیک بندوں کی عادت و سنت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت بنا دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہر ایک بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، پل صراط پر سے گزرنے کے لیے سواری کا اہتمام ہوتا ہے۔ بس اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی کا بکرا ذبح کیا اور دعا فرمائی۔ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میری اور میری آل اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو حضرات یہاں پر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن اپنی جانب سے اور اپنی امت کی جانب سے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی، تو جو صاحب استطاعت ہیں جو اپنی جانب سے جب وہ فارغ ہو جائیں، جب اپنی جانب سے دیں، تو ساتھ میں کوئی ایک اور جانور بھی جب آپ خریدیں تو وہ جانور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی دے دیا کریں، تو یہ ہمارے لیے بے شمار برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض یہ بھی فرمایا گیا کہ جو مومن مسلمان اتنے غریب ہیں کہ وہ قربانی نہیں دے سکتے، غریب و نادار ہیں اور غربت و مفلسی کے سبب وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو خود ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے قربانی کا ایک مینڈا ذبح کیا اور دعا فرمائی اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یعنی اے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میری جانب سے اور میرے اس امتی کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ جو حضرات سوچتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم قربانی نہیں دے سکتے، تو یہ ذہن، یہ سوچ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ جو غریب و نادار ہیں، جو قربانی نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اللہ کے راہ میں پیش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات محترم، یہ بہت سے مسائل ہیں قربانی کے کہ صاحب استطاعت پر ہر سال جب تک اللہ نے اسے وسعت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اس پر سب سے پہلے ہر سال قربانی واجب ہے۔ اور یہاں پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شروع میں میں نے قربانی پیش کی، اب میں اپنے لیے نہیں دوسروں کے نام سے میں دینا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ جو صاحب استطاعت ہے، جب تک وہ صاحب استطاعت جب تک رہے گا، اس پر سب سے پہلے حق ہے کہ وہ قربانی دے۔ اور اگر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک اور دوسرا جانور خرید سکتا ہے، تو جو دوسرا جانور خریدے، وہ جس کے نام پر دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اور بعض کا ذہن جو لا علمی کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم نے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور میرے نام سے ذبح کیا جائے، تو بعض ایسے وقت میں کچھ ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو ذبح کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو یہ کم علمی کی وجہ سے وہ بھی ان کے کہنے پر ان کے نام سے ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح ہوتا ہے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی جانور ذبح ہو اس وقت اللہ کا نام لے کر ذبح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو حضرات قربانی پیش کر رہے ہیں اس کے نام لے کر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی جو بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں صحیح طریقے سے ہمیں قربانیاں دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔